بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل جدید الہیت اسلامیہ جو سید نذیر نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر رکے تھے پچھلی بار کہ دراصل ذہن انسانی کا رجحان یا تو اس طرف رہا ہے کہ عقلی سب کچھ ہے، یا اس طرف کہ عقل کچھ بھی نہیں، یا پھر ہم ایک عقل کے لیے کسی دوسرے عقل کا سہارا تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عقل ہر حالت میں عقل ہی ہے، خواہ نظری ہو خواہ عملی۔ اب یہ بحث نظر معاملہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عقل ہے، خواہ نظری ہو خواہ عملی۔ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے یہ صحیح ہے، لیکن دوسرے لحاظ سے اتنا درست معلوم نہیں ہو رہا۔ تو عقل پہلے تو یہ یعنی عقل کہہ رہے ہیں عقل ہی ہے، خواہ وہ نظری ہو اور خواہ عملی ہو۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس پہ انحصار کرتا ہے کہ عقل سے آپ کی مراد کیا ہے۔ تو عقل ہے ایک قوت، ذہن کی، تو اس لحاظ سے عقل جو ہے عقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ عقل بطور فیکلٹی، عقل بطور استعداد، اس لحاظ سے دیکھیں تو عقل جو ہے وہ ایک یونٹی یا ایک یگانہ چیز ان معنوں میں ہے کہ وہ اس کا ایک سرچشمہ ایک ہے، یہ قوت جو انسانی ذہن، لیکن اس قوت یا اس فیکلٹی یا اس استعداد کے مختلف فنکشن ہو سکتے ہیں، مختلف اعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ایک عمل اس کا نظری ہو سکتا ہے اور ایک عمل اس کا عملی ہو سکتا ہے۔ اب یہ فرق جو نظری اور عملی کا ہے، ایک لحاظ سے تو ایک تجرید ہے، یعنی مطلب یہ کہ جب عقل کسی چیز کو دیکھتی ہے تو وہ بالکل نظری طرح سے بھی نہیں دیکھتی اور بالکل عملی طور پہ بھی نہیں دیکھتی، اور عملی تو ہم جب تفریق کرتے ہیں نظری اور عملی میں تو ایک لحاظ سے ایک تجرید کرتے ہیں اپنے فہم کی سہولت کے لیے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ عقل نظری اور عقل عملی کیا ہے۔ اب ہم نے یہاں جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ عقل نظری اور عقل عملی جو ہے عقل ہی کے دو اعمال ہیں۔ تو عقل نظری کی یہ تفریق جو ہے ارسطو کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ تو ارسطو جو ہے عقل نظری اور عقل عملی میں تفریق کرتا ہے، اور اس کے ہاں ایک تیسری قسم کی بھی عقل ہے جسے وہ عقل پیداواری کہتا ہے یا صنعتی عقل کہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کانٹ نے بھی عقل نظری اور عقل عملی کے درمیان تفریق کی اس نے، اور پھر عقل نظری میں اس نے جو ہے اور اس کی الگ تفریقات ہیں، اور پھر اس نے ایک جمالیاتی عقل کا بھی اضافہ کیا۔ تو اس سے مراد یہ عقل کے اعمال ہی ہوتے ہیں۔ تو عقل نظری سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل کا نظری استعمال، اور علم سے مراد ہماری اس میں ہر علم نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم جس کو ہم
تصوراتی علم کہہ لیں یا تصوراتی علم کہہ لیں تو جب میں مطلب یہ کہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ درخت کا رنگ کیا ہے، تو یہ جو ہے نظریاتی علم کی مثال ہے. اور عقل عملی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے عقل عملی کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک عقل عملی کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی عقل عملی کا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ ایکشن یا عمل سے ہے. یہی فرق ہے اس میں. تو عقل عملی یہ سوال نہیں اٹھاتی کہ یہ کیا چیز ہے، بلکہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ ایک. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ ہدف ہے تو اس کو حاصل کرنے کے بہترین ذرائع کیا ہیں. تو اس میں بحث ہے کہ عقل جو ہے اہداف طے کرتی ہے کہ نہیں کرتی یا کر سکتی ہے، اور پھر اہداف طے کرنے کے بعد عقل یہ دیکھتی ہے کہ اس ہدف کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ وہ ہدف اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ عقل عملی کی مثال ہے. تو اس لحاظ سے نیازی صاحب کا کہنا یہ درست ہے کہ عقل ہے، ان معنوں میں کہ عقل جو ہے ایک استعداد ہے، اور اس استعداد کہ ایک نظری مظہر ہے، نظری عمل ہے، اور اس کا تعلق علم تصوراتی علم سے ہے، اور اس استعداد کا ایک عملی مظہر ہے جس کا تعلق ہمارے اہداف اور ان کی مطلوبیت اور ان کو کیسے حاصل کیا جائے، اس سے اس کا تعلق ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہنا کہ عقل ہے، درست ہے، لیکن اس سے اب نتیجہ کیا نکال رہے ہیں وہ ایک اہم بات ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب نتیجہ اس سے کیا نکال رہے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل ذہن انسانی کا رجحان یا تو اس طرف ہے کہ عقلی سب کچھ ہے، یا اس طرف ہے کہ عقل کچھ بھی نہیں، یا پھر ہم ایک عقل کے لیے کسی دوسرے عقل کا سہارا تلاش کرتے ہیں. ہم ایک عقل کے لیے کسی دوسری عقل کا سہارا تلاش کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ نظری عقل جو ہے کافی نہیں ہے، تو اس میں عملی عقل کی ضرورت ہے. اوکے، حالانکہ عقل ہر حالت میں عقل خواہ نظری ہے ہو خواہ عملی. لیکن اس کا تعلق جو ہے پچھلی بحث سے ہے جو وہ کر کے آئے تھے. تو ذرا پیچھے سے جو ہم نے کل کیا ہے اس کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ دیکھیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خطبات کی اہمیت اوکے، ایک تو یہ اس لیے کہ اس میں فکر کی ماہیت نہایت خوبی سے متعین ہوگی. اب یہ فکر سے مراد جو ہے استعداد بھی ہو سکتی ہے، اور فکر سے مراد جو ہے اس استعداد کا ایک حاصل بھی ہو سکتا ہے. فکر لا حاصل نہیں ہے، اوکے، نہ اس کو کسی ساری ضرورت ہے، فکر سمد ہے. تو یہ ہم پچھلی بار کئی بار دیکھا ہے، یہ سمدیت، فکر کی سمدیت جو ہے یہ ہیگل سے آئی ہے. ان کیا وہ اپنی کار فرمائی میں آزاد ہے، یعنی آزاد ان معنوں میں ہے کہ وہ فکر اپنی کار فرمائی کس طرح، یعنی مادے سے آزاد ہے یا جسم سے آزاد ہے، اور اس قابل کہ اس کے اس میں حرکت قائم رہے تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے. پچھلی بار ہم نے تفصیل سے 2-3 نشستوں میں دیکھا تھا کیسے جو ہے فکر میں حرکت اسی لیے آتی ہے کہ اس کو حقیقت کا پورا علم نہیں، اور ہیگل کے ہیں، اور یہی اقبال نے بھی لیا ہے، اور مولانا نیازی صاحب بھی یہی اس سے لے رہے ہیں. اور اس قابل کہ تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے. تو پھر ہم نے پچھلی بار اس پہ بات کی تھی کہ حقیقت مطلقہ کیا ہے، یعنی اسے اپنے تصور میں لایا. تو فکر حقیقت مطلقہ اس طرح پہنچتی ہے کہ اس کو اپنے تصورات
کے ہاتھے میں لے آتی ہے، یہ بھی ہیگل کا تصور۔ اب یہاں جو ہے تھوڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی اور دوسرے ذریعے، تو یہ کافی مبہم ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فکر جو ہے یہ بڑی آزاد اور یہ حقیقت مطلقہ تک پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پورا ہیگل ہے، اور یہ اسی میں اس کی حرکت کی وجہ ہے۔ اور حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے تصور میں لے آئے۔ تو تصور آپ کا احاطہ کر لے حقیقت مطلقہ کا، اس وقت جو ہے آپ حقیقت مطلقہ تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہاں نیازی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی دوسرے ذریعے سے، کہہ رہے ہیں کہ فکر تصور کے ذریعے تو حقیقت مطلقہ تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس سے اتصال اور تقرب نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم تصورات کے ذریعے کسی، تو یہ ہیگل سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ جب ہم تصورات کے ذریعے کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بالواسطہ علم ہوتا ہے، یعنی میڈیٹڈ نالج۔ یعنی میرے پاس درخت کا تصور ہے، اور پھر میں اس درخت کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ درخت جو ہے، درخت کی کلی جو تصور ہے اس کی ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ۔ تو یہ تصور کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ میڈیٹڈ ہے، یعنی آپ درخت کو، یہ ایک تصور ہے کہ یعنی مطلب یہ کہ آپ درخت کو بلا واسطہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کے پاس درخت کا تصور ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں آپ درخت کو دیکھیں گے۔ اسی طرح حقیقت مطلقہ تک پہنچنے میں حقیقت مطلقہ آپ کو تصور ہوگا اور اس تک پہنچے گا، لیکن اتصال اور تقرب یہاں نہیں ہو رہا پورا کا پورا، کیونکہ جو حقیقت مطلقہ اور آپ کے درمیان جو حائل ہے وہ تصور ہے، تصور حائل ہے، اور تصور جو ہے کلی کا ہوتا ہے، تو وہ جو پرٹیکولر ہے، جو متعین چیز ہے، اس تک جو ہے یہ ایک یہاں کا لگ رہا ہے کہ وہ اس تک جو ہے 100% نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ کلی کا سہارا لے رہا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی دوسرے ذریعے سے ہوگا، تو یعنی آپ تصوراتی طور پہ تو فکر جو ہے حقیقت مطلقہ کو سمجھ سکتی ہے، لیکن اس سے اتصال اور قرب حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ تصور بیچ میں حائل ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی دوسرا طریقہ چاہیے، اور وہ دوسرا طریقہ جو ہے اقبال کے ہاں انٹیوشن ہے، وجدان۔ وجدان جو ہے اپیرنٹلی بظاہر، اور وجدان کا یہ تصور انہوں نے ہیگل سے بھی لیا ہے اور برگسن سے بھی لیا ہے، اور دونوں میں ذرا مختلف ہے۔ بہرحال تو اتصال اور تقرب پیدا ہوگا انٹیوشن کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیوشن فکر سے کوئی یعنی فکر کے متضاد چیز نہیں ہے، بلکہ فکر کو مکمل ہی کرتی ہے۔ تو یہ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے ہمارا اس وقت۔ کہہ رہے ہیں کہ فکر کی ماہیت خوبی سے فکر لا حاصل نہیں، نہ اس کو کسی سازر، وہ اپنی کار فرمائی میں آزاد ہے اور اس قابل ہے کہ حرکت قائم رہے تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے، یعنی اسے اپنے تصور میں لے آئے، لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی دوسرے ذریعے سے، بہیماں اس سے فکر کی آزادی یا نتیجہ خیزی میں کوئی فرق نہیں آتا، برعکس اس کے عقل اس کا ساتھ دے کر اپنے لیے اور زیادہ تقویت۔ تو عقل اس قابل کہ اس کے تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے، یعنی اسے اپنے تصور میں لے آئے، یعنی یہ کس کا کام ہے؟ فکر کا، یہ فکر کا۔ لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا یعنی حقیقت مطلقہ سے تو کسی اور ذریعے سے، یعنی اس کے لیے فکر سے آگے بڑھنے کے، بھئی ہم اس سے فکر کی آزادی یا نتیجہ خیزی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی
اگر وہ مطلب یہ کہ خود مختار نہیں ہے، خود مکتفی نہیں ہے، تو اس کی آزادی میں فرق تو آئے گا بہرحال۔ برعکس اس کے عقل اس کا ساتھ دے کر، یعنی پھر عقل جو ہے فکر کا ساتھ دے کر اپنے لیے اور زیادہ تقویت اور نشو و نما کا سامان پیدا کر لیتی ہے۔ یا تو اس سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ عقل کسی دوسری چیز کے ذریعے اتصال پیدا کرتی ہے، یہ کہ فکر اور عقل ایک چیز ہیں، اور پھر وجدان کے ساتھ جو عقل جڑتی ہے تو اس سے عقل کے خود اکتفائی عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ عقل جو ہے وہ وجدان کے اس کے کوئی متضاد چیز نہیں ہے۔ تو یہ دو مطلب لیے، برعکس اس کے عقل کے ساتھ دے کر اپنے لیے اور زیادہ تقویت اور نشو و نما کا سامان پیدا کر لیتی ہے، یعنی عقل اس کا ساتھ دے کر، عقل فکر کا ساتھ دے کر دراصل ذہن انسانی کا رجحان یا تو اس طرف ہے کہ عقلی سب کچھ ہے، یا اس کے کہ عقل کچھ بھی نہیں، یا پھر ہم ایک عقل کے لیے دوسری عقل کا سہارا۔ تو اس پہ ہم نے پچھلی بار تو مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل جو ہے، تو یہ نظری اور عملی عقل کے تصور کو انہوں نے جو بہیمہ لگ رہا ہے رد کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فکر نے ایک طرف تو فکر ہے، اب یہ واضح نہیں ہے کہ فکر ان کے یہاں عقل ہی کا ایک اظہار ہے، نہیں حقیقت میں تو یہی ہونا چاہیے، لیکن مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر جو ہے تصور کے ذریعے حقیقت مطلقہ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کیونکہ وہ تصور کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور تصور جو ہے کلی ہوتے ہیں، اور حقیقت مطلقہ جو ہے نہیں ایک متعین چیز ہے، تو وہ پورا اس سے اتصال اور قرب نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وجدان چاہیے، لیکن کہہ رہے ہیں اس سے جو ہے عقل کی آزادی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عقل وجدان کے ساتھ سے کوئی متضاد چیز نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ یا تو عقل کو کچھ نہیں سمجھتے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ہی سب چیز ہے، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ تو عقل کی بہت قوت ہے، وہ حقیقت مطلقہ تک پہنچتی ہے، لیکن یہ کہ صرف تصوراتی طور پہ پہنچتی ہے، اس لیے عقل کے ساتھ ہم کو وجدان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ عقل جو ہے وہ اس میں کوئی کمی ہے یا وغیرہ وغیرہ، یہ عقل اور وجدان ساتھ ساتھ مل کر جو ہے حقیقت مطلقہ کا ادراک کے لیے کافی ہے۔ تو یہ بہترین تشریح جو مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے اس چیز کی، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اس طرح سے ذہن ثانی کا رجحان یا تو اس طرف ہے کہ عقلی سب کچھ ہے، یا اس طرف ہے کہ عقل کچھ بھی نہیں، یا پھر ہم ایک عقل کے لیے جسے دوسرے عقل کا سہارا تلاش کریں، حالانکہ عقل ہر حالت میں عقلی ہے، خواہ نظری یا خواہ عملی۔ اس سے تو عقل میں جزئی اور کلی کا وہ امتیازی جو باعتبار اس کے وظیفے کے مولانا روم نے کیا تھا کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی نظری اور عملی۔ اب یہ ہمیں بتایا نہیں انہوں نے کہ مولانا روم کا تصور کہاں سے لے رہے ہیں، لیکن اس کی ایک وضاحت کر رہے ہیں، جزئی اور کلی۔ جزئی سے مطلب یہ ہے کہ کسی دعوے کی مخالفت موافقت میں اس کا اس غرض سے استعمال کر کے اس کی ترجیح جس کی جب پیدا ہو جائے، مثلا ہمارے اس دعوے کا کہ بجز عقل کے علم کا کوئی لہذا حقیقت وہی ہے جیسے عقل کی، یہی وجہ ہے کہ عقلیت کے مقابلے میں جتنے بھی نظامات وضع ہوئے ہیں عقل ہی کے بنا پر ہوئے، عقل کا کلی استعمال البتہ عقل پر بحیثیت عقل نظر رکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رسائی کہاں تک۔ تو یہاں یہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں اس وقت سمجھ پا رہا ہوں اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نظری اور عملی کی تفریق کو یہ اتنی اہمیت نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یا تو عقل کو کل سمجھتے ہیں، یا عقل کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور عقل کے ساتھ ہم نے جو وجدان کو ملایا، پھر وہ عقل کو نظری کا انکار کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں عملی کی اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل تو عقل ہی ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عقل کی پہنچ ہے حقیقت تک، لیکن وہ تصوراتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمیں وجدان چاہیے، جو وجدان جو ہے وہ 1 to 1 کانٹیکٹ ہے حقیقت کے ساتھ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وجدان بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے، تو اس لیے
عقل کو نہ تو پوری طرح جو ہے صرف عقل، وہ بھی غلط ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عقل ہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اصل بہتر تقسیم وہ ہے جو مولانا روم کی ہے، وہ عقل کی کلی اور جزئی۔ اب یہاں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ عقل کا کلی استعمال کا مطلب یہ کچھ عجیب و غریب ہی کلی کا، یعنی کلی لفظ کلی کا استعمال کچھ عجیب طور پہ انہوں نے کیا، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ عقل کا کلی استعمال یہ ہے کہ ہم عقل کو بطور عقل کے دیکھیں، عقل کو عقل کے دیکھیں، یعنی ایک جو بھی اس کا ہمارا تصور ہے، یعنی وہ استعداد ہے یا قوت ہے وغیرہ۔ لیکن عقل جزئی کا مطلب یہ ہے کہ اس عقل کا خاص استعمال مطلب یہ ہے کہ میں دعویٰ کروں عقل کے بارے میں کہ عقل ہی حقیقت تک رسائی رکھتی ہے اور کوئی چیز نہیں رکھتی۔ تو یہ اصل میں یہ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ تقسیم اس کا بہتر طریقہ، اس کے بہتر الفاظ میرے خیال میں وہ یہ ہیں، وہ ہونا چاہیے کہ عقل بطور اعلیٰ یا بطور استعداد، تو یہ اس میں جو ہے ہم عقل کو بطور ایک صلاحیت کے لے رہے ہیں جو انسان کے اندر ہے، ٹھیک؟ اور پھر اس صلاحیت کے بارے میں جو ہم دعوے کرتے ہیں وہ جو ہے عقل کا جزئی استعمال ہے، اور ہم اس کو کہیں گے سبسٹینشل عقل۔ سبسٹینشل عقل ان معنوں میں کہ یہ عقل جو ہے یہ تو صلاحیت ہے، اور اس عقل کے بنیاد پر جو آپ دعوے کرتے ہیں وہ سبسٹینٹیو یوز ہے۔ تو صلاحیت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جو آپ سبسٹینٹیو یوز کر رہے ہیں اس صلاحیت کی بنیاد پہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر میں یہ عقل ہے بطور صلاحیت کے، اور عقل کا مخصوص استعمال، یعنی میں یہ کہوں کہ عقل جو ہے حقیقت کو جاننے کا واحد ذریعہ ہے، تو یہ عقل کا سبسٹینٹیو استعمال ان معنوں میں ہے کہ میں عقل کی بنیاد پہ ایک مخصوص دعویٰ کروں، یا کوئی اور یہ کر سکتا ہے کہ عقل جو ہے حقیقت کو جاننے، عقل خود مکتفی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف حقیقت کے کچھ اجزاء کا یا کچھ پہلوؤں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ ایک دعویٰ ہے، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ تو یہ مخصوص دعوے ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کلی طور پہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، کلی طور پہ صحیح ہو سکتے ہیں، جزوی طور پہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ اس سے مختلف ہیں جس کو ہم عقل کہتے ہیں بطور اعلیٰ یا بطور صلاحیت یا بطور ایک فیکلٹی کے۔ تو حضرت نیازی صاحب جو مولانا رومی کی بنیاد پہ اس کو کلی اور جزوی میں تقسیم کیا، اس سے ان کی یہی مراد ہے۔ تو وہ جس کو ہم اعلیٰ کہتے ہیں وہ اس کو وہ کلی کہہ رہے ہیں یہاں، اور جس کو ہم سبسٹینشل عقل کہتے ہیں اس کو یہ جزوی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عقل نظری اور عقل عملی کی جو تقسیم ہے وہ خود ایک سبسٹینٹیو ایک دعویٰ ہے عقل کی بنیاد پہ، جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور نذیر نیازی صاحب کی نظر میں یہ جو ہے یہ تقسیم جو ہے عقل جزئی ہے، کیونکہ ہم نے عقل کو بطور عقل کی بنیاد پہ اس تقسیم کا دعویٰ کیا، تو یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا، لیکن اس سے وہ
اس تقسیم جو انہوں نے کی ہے وہ بہترین اچھی تقسیم ہے، گو کہ اس سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کلی اور جزئی کے، وہ کچھ اتنے مناسب معلوم نہیں ہوتے۔ تو اصل میں جیسے ہمارے جو اسلامی علوم میں جو اصل میں اصطلاح اس کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے وہ اجمالی اور تفصیلی ہے، یعنی مطلب وہ کہتے ہیں اصول فقہ میں دلائل کو دیکھا جاتا ہے اجمالاً، یعنی دلائل کو بطور دلائل، اور فقہ میں دلائل کو دیکھا جاتا ہے تفصیلاً، یعنی ہم ان ادلہ کو استعمال کرتے ہیں احکام کو کی تخریج کے لیے۔ تو وہ اسی قسم کی یہ ایک تشریح انہوں نے جو ہے یہاں کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اچھی تشریح ہے، لیکن وہ جس کو وہ عقل کلی کہہ رہے ہیں اس سے مراد ان کی عقل بطور ایک آلہ یا بطور ایک استعداد یا بطور ایک قوت یا بطور ایک فیکلٹی۔ لیکن اس قوت کی بنیاد پہ جب ہم کوئی مخصوص دعویٰ کرتے ہیں یا مخصوص علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ایک جزئی دعویٰ ہے، اور ہم اس کو سبسٹینشیل عقل کہتے ہیں، یعنی میں بنیادی طور پہ کیونکہ وہ جو ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو اسی طرح سمجھیں، یعنی اردو زبان ہے تو اردو زبان جو ہے وہ ایک آلہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ جو میں جملہ بناتا ہوں وہ ایک اس آلے کا استعمال ہے۔ تو اردو زبان نذیر نیازی صاحب کی اصطلاح میں کلی ہو گئی، اور جو جملہ میں نے بنایا وہ جزئی، کیونکہ وہ اس کا مطابق۔ تو یہ تقسیم اچھی ہے، لیکن اس تقسیم کی بنیاد پہ اب وہ تقسیم انہوں نے کیوں اور اس کے لیے یوزفل یا یوزفل کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یوزفل یعنی مطلب یہ سود مند ہوگی کہ نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو خواہ نظری خاملے تو اس سے تو عقل میں جزئی اور کلی کا وہ امتیازی جو بیعتبار اس کے وظیفے کا مولانا روم نے کیا تھا کہیں زیادہ بہتر مبنی بر واقع۔ جزئی سے مطلب ہے کسی دعوے کی مخالفت میں موافقت میں اس کا اس غرض سے استعمال کہ اس کی تردید یا تائید کا جواز پیدا، یعنی جزئی سے مطلب یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پہ ایک مخصوص دعویٰ، چاہے وہ اس کی تردید بھی ہو سکتی ہے اس کی تائید بھی ہو سکتی ہے، مثلا ہمارے اس دعوے کا کہ بجوز عقل کے علم کا کوئی ذریعہ نہیں، لہذا حقیقت وہی ہے جیسے عقل حقیقی۔ یہ وجہ ہے کہ عقلیت کے مقابلے میں جتنے بھی نظامات وضع ہوئے عقل ہی کی بنیاد پہ، کیونکہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عقل حقیقت ہے وہ بھی عقل ہی کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عقل مکمل حقیقت نہیں ہے وہ بھی عقل ہی کی بنیاد پہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک معنی میں جو دونوں کے درمیان جو مشترک ہے وہ دونوں عقل کو بطور اعلیٰ استعمال کر رہے ہیں، بطور صلاحیت سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس صلاحیت کی بنیاد پہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ مختلف۔ یہی وجہ کہ عقلیت کے مقابلے میں جتنے بھی نظامات وضع ہوئے ہیں عقل ہی کی بنا پہ ہیں۔ عقل کا کلی استعمال البتہ عقل پر حیثیت عقل نظر رکھتا ہے، یعنی بہتر، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رسائی کہاں تھی۔ اس صورت میں ہماری نگاہیں کسی مخصوص دعوے کے بجائے چونکہ صرف نفس فکر اور نفس علم پر ہوتی ہیں، لہذا ہم ایک ایک کر کے جملہ حقائق کا جائزہ لیتے ہیں اور فکر کا رشتہ علم سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس پہ اب یہ ایک نئی بحث ہم نے شروع کی ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلی بار بات کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے ان کی جو ان کی اصطلاحات اور ان کی جو تقسیم کی اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی، اور یعنی کافی کامیابی ہے الحمدللہ۔ تو اگلی بار جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ یعنی وہ جو ہے وہ استعمال جو ہے صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔